کی چھٹیاں شروع ہوتے ہی کیا آپ کے گھر میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ سارا دن گزر جاتا ہے لیکن بچوں کی پڑھائی شروع ہی نہیں ہو پاتی؟ یعنی سارے کام دنیا کے ہو جاتے ہیں لیکن ایک نہیں ہوتا تو بچوں کی اسٹڈی کا ٹائم بالکل نکلتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہاں آپ کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے تو آج کی ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ ایک آسان طریقہ آپ کی یہ مشکل حل کر سکتا ہے۔ اچھا، بچوں کے بھی سارے کام چھٹیوں میں ہو جاتے ہیں، یعنی کھیل بھی لیتے ہیں، اچھا موبائل بھی دیکھ لیتے ہیں، ٹی وی بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب رات ہوتی ہے نا تو یاد آتا ہے مدر کو بھی کہ یہ تو بچے نے آج اسٹڈی ہی نہیں کی، اس کا بھی دل برا ہوتا ہے کہ یعنی سارے کام ہو گئے لیکن نہیں ہوا تو بچوں کی اسٹڈی کا نہیں ہوا، اور بچہ بھی کہیں نہ کہیں اس کو ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ تو میں نے آج کام ہی نہیں کیا، یا آج میں نے کیا تو تھوڑا کیا، یا اس کو پرواہ ہی کہیں اکثر اوقات نہیں ہوتی کیونکہ اس کی روٹین نہیں ہوتی۔ تو گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کے پاس وقت بھی بہت ہوتا ہے لیکن اس وجہ سے روٹین ختم ہو جاتی ہے کہ ہم اکثر سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ابھی کھیلنے تو بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی میں یہ کام کر لوں۔ مدر اکثر سستی کر جاتی ہیں، گھر کی صفائیاں، کھانا پینا، ناشتہ بچوں کا کے لیے، ان کے کپڑے، بہت سے کام ہو جاتے ہیں، سارے دن کے کام وہ کرنا ضروری سمجھتی ہیں لیکن رہ جاتا ہے تو بچوں کی اسٹڈی کا ٹائم، اور پھر بعد میں مدر ہی گلٹ فیل کرتی ہے کیونکہ بچوں کے پاس وقت تو بہت ہوتا ہے لیکن اسی وجہ سے روٹین ختم ہو جاتی ہے کہ ہم اکثر سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی کھیلنے دو بعد میں پڑھ لیں گے، پھر دوپہر گزر جاتی ہے، شام آ جاتی ہے اور آخر میں پڑھائی رہ جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ صرف آپ کے گھر کا نہیں ہے، بہت سے والدین اس کا سامنا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ ہم پڑھائی کے لیے کوئی مقرر وقت ہی نہیں رکھتے۔ اگر آپ ہر روز مختلف وقت پر بچے کو پڑھانے بٹھائیں گے تو وہ کبھی عادت نہیں بنا پائے گا۔ میری رائے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو میں کیا کرتی ہوں، صبح سویرے سونے کے بعد، نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد، سونے کا بھی آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کیونکہ صبح کا ٹائم ہی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے بعد پہلے بریک فاسٹ کرتی ہوں اور بریک فاسٹ کے فوراً بعد سارے کاموں کو چھوڑ کر، سب چیزوں کو چھوڑ کر، برتنوں کو اسی طرح بغیر دھوئے سنک میں ڈال کے، اور میں پہلا کام یہ کرتی ہوں کہ بچوں کو اسٹڈی کراتی ہوں۔ اچھا، اس کے کیا فائدے ہیں؟ پہلا تو یہ فائدہ ہے کہ بچہ سٹارٹ میں جو ہے مارننگ ٹائم میں بہت فریش ہوتا ہے اور جو بھی آپ اس کو پڑھاؤ اس کے مائنڈ میں زیادہ اچھی طرح سے بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ بات کہ ایک آپ نے روٹین بنا لی ہے تو اس روٹین پہ جیسا بھی ہو بچہ بیگ اٹھا کے لائے گا ہی لائے گا۔ اس ٹائم بچے نے آرام بھی کیا ہوتا ہے، ناشتے سے توانائی بھی مل چکی ہوتی ہے اور دماغ نسبتاً چکنا اور سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ابھی کھیلنے یا موبائل میں زیادہ مصروف بھی نہیں ہوا ہوتا۔ تو آپ جتنا ڈالیں آپ ڈال سکتے ہیں اس کے دماغ میں۔ تو میری فرسٹ پرائرٹی بچے کی اسٹڈی ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے میں باقی دن کے کام، گھر کے کام کر لیتی ہوں۔ آپ یہ دیکھیں میرے سنک کا حال، یہ میں نے ناشتے کے بعد فوراً برتن ڈالے اور میں گئی بچوں کے ساتھ اسٹڈی کے لیے بیٹھ گئی۔ جب میں گھنٹہ 2-3 بچوں کو پڑھا دیتی ہوں، تقریباً 10-11 بجے تک جب میں اسٹڈی کر لیتی ہوں بچوں کے ساتھ، تو بس پھر میں مینٹلی جو ہے وہ بالکل سیٹسفائی ہوتی ہوں کہ میں نے بچوں کو پڑھا دیا ہے۔ یہ میرے روم کی حالت دیکھ سکتے ہیں، یعنی سارے کام چھوڑ کے میں بچوں کو صرف پڑھانے لگتی ہوں۔ بچوں کو پڑھا کر پھر میں بالکل مینٹلی ریلیکس ہوتی ہوں کہ بس میں نے اب سب کچھ کر لیا ہے، اب میں آسانی سے اور ٹاسکس کر سکتی ہوں۔ اچھا، آپ اگر یہ دیکھیں کہ میں مارننگ ٹائم مجھے ایک طرح سے اگر دیکھیں نا تو ایز اے مدر مجھے مارننگ ٹائم ایز اے ہاؤس وائف اگر کہیں تو مجھے مارننگ ٹائم جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا۔ وہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ میرے سارے کام لیٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب 11 بجے آپ دیکھیں بچے کو جب میں نے اسٹڈی کرا دی تو اس کے بعد سالن روٹی کرنا، صفائی کرنا، وہ سارے جو ہے وہ دوپہر تک چلے جاتے ہیں اور دوپہر کا ٹائم میرا نیند کا، آرام کا اس میں چلا جاتا ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ میں نے روٹین اپنے بچوں کو دیکھ کر سیٹ کی ہے۔ میرے بچے ارلی رائزر اور ارلی سلیپرز ہیں تو وہ جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے مارننگ ٹائم ان کے لیے رکھا ہے۔ رات کا ٹائم جیسے ہی ہوتا ہے، نائٹ ٹائم ہوتا ہے، تو جس طرح برڈز اپنے گھونسلوں میں گھس کر سو جاتے ہیں نا، اس طرح ماشاءاللہ سے میرے بچے جو ہے ان کا مائنڈ بھی بالکل آف ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے مارننگ ٹائم سوٹ کرتا ہے، اور میرے کام بے شک سائڈ پہ پڑے ہوئے ہوں وہ میں بعد میں کرتی ہوں، لیکن میں اپنے بچوں کی اسٹڈی پہ کمپرومائز بالکل بھی نہیں کرتی۔ تو آپ کو اگر مارننگ ٹائم سوٹ نہیں کرتا، آپ ایوننگ ٹائم رکھ لیں، آپ نون ٹائم رکھ لیں، مینز ایک ٹائم رکھ لیں لیکن اس کو فکس کر دیں۔ جس ٹائم آپ کا بچہ ایزیلی اس کو پک کر سکے تو آپ اس کو فکس کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ، آپ ایک آواز لگائیں گی نا، بچہ فوراً بیگ لے کر آئے گا کیونکہ اس کی روٹین بنی ہوگی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی روٹین ہی نہیں بنی ہوئی، تو سٹارٹ میں آپ اس طرح کریں کہ آدھے گھنٹے کے لیے بچے کو بٹھائیں اور آہستہ آہستہ اس ٹائم کو بڑھاتے جائیں، تو اس طرح بچے کی روٹین بنتی جائے گی۔ ایک آسان سا اصول بنا لیں۔ نمبر 1، ناشتہ کریں، بچے کو بھی کرائیں،
फिर 30 से 45 मिनट पढ़ाई करें, फिर खेलने की इजाज़त दे दें। जब बच्चे को मालूम होगा कि पहले पढ़ाई फिर खेल, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत बन जाएगी। सिर्फ 30 से 45 मिनट की रोज़ाना तवज्जो भी जो है ना, रोज़ाना की स्टडी भी बच्चे को बहुत फ़ायदा देगा। अगर आप चाहते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में भी बच्चों की पढ़ाई, खेल और मोबाइल के दरमियान एक अच्छा तवाज़ुन कायम रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके घर में बच्चे किस वक्त पढ़ते हैं, सुबह, दोपहर या रात। ऐसी ही मुफीद पेरेंटिंग और मोटिवेशनल ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।